اقتدار کا مقابلہ ہمت سے ہوتا ہے اور بی جے پی سے مقابلہ آئیڈیالوجی پر ہونا چاہیے. جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا. کس کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہارے آپ تو بول دو کہ بھارت کے مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے ہم. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی چار مینار محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، رکن اسمبلی یاقوت پورہ محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی ملک پیٹ محترم جناب احمد بلالہ صاحب، رکن اسمبلی نامپلی محترم جناب جعفر حسین میراج صاحب، اورنگ آباد سے تشریف لائے مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، ایم ایل سی ریاض الحسن افندی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ معزز صدور و معتمدین، مجلس اتحاد المسلمین کے غیور اراکین محبان مجلس، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار اور ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے حالات حاضرہ میں آپ نے شرکت کی. آپ جانتے ہیں کہ آج دوپہر میں 2 بجے سے لے کر شام میں 5 بجے تک قریب 3 گھنٹے مجلس اتحاد المسلمین کے موجودہ رکن اسمبلی اور بلدی حلقے کے تینوں اراکین بلدیہ کے ساتھ آج مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے تینوں بلدی وارڈ میں حلقہ اسمبلی چار مینار میں 15 کروڑ کی لاگت سے سٹارم واٹر ڈرین، سیوریج لائن، پانی کی لائن، سیمنٹ روڈ اور وی ڈی سی سی روڈ کے نئے کاموں کا افتتاح عمل میں لایا گیا. انشاءاللہ تعالی 4 تاریخ کے دن اور بھی حلقہ اسمبلی چار مینار کے جو دوسرے بلدی حلقے ہیں ان میں بھی جو کام منظور ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کاموں کا بھی افتتاح 4 تاریخ کے دن دوپہر میں ان ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح کیا جائے گا. میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی چار مینار میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر محبوب چوک مرغی چوک میں ایک نئی مارکیٹ کا انشاءاللہ تعالی وہاں پر کام شروع ہوگا ان قریب میں، جس کی لاگت 36 کروڑ روپے ہے. اور وہیں پر لاڑ بازار میں جو فساد بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی ان قریب میں حکومت سے اس کی منظوری ملنے کے بعد 40 کروڑ کی لاگت سے وہ گلاس ری انفورس کانکریٹ دونوں جانب لاڑ بازار کے رہے گا. پھر میرالم منڈی کو نئے طریقے سے بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی عنقریب میں شروع ہوگا، اس کی لاگت 16 کروڑ 14 لاکھ روپے ہے. سردار محل کو اثر نو اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی جلد شروع ہوگا، اس کی لاگت 30 کروڑ روپے ہوگی. اور پھر پتھر گٹی کا جو رینوویشن ہے، جو پتھر گٹی جو بنایا گیا پرانی عمارت ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ کام کی منظوری مل چکی ہے، اس کی کل لاگت 30 کروڑ روپے ہوگی. اور وہیں پر میرالم منڈی کی کمان جو بوسیدہ ہو چکی ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی قریب میں بلدیہ کی طرف سے اس کا ایڈمنسٹریٹو منظوری مل جائے گی اور قریب 90 لاکھ کی لاگت سے انشاءاللہ وہ کام شروع ہوگا. ویسے ہی خلوت میدان میں ایک کنونشن سینٹر اور سپورٹس کی فیسلٹیز کے لیے وہاں بنایا جا رہا ہے، وہ قریب 1 کروڑ کے قریب 60-70 لاکھ کے قریب وہ کام چل رہا ہے، زیر دوران ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد تکمیل کو پہنچے گا. وہیں پر اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر سالار جنگ میوزیم کے سامنے برج بنایا جا رہا ہے تاکہ اس برج کے اوپر جو ہمارے ٹھیلا بنڈی کے لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو اس مخصوص مقام پر رکھ کر وہاں پر ان کو کام کروایا جائے گا. پھر میرالم منڈی میں اور آپ کے دیوان جوڑی کمان تک
वहाँ पर RCC NP 900 mm डाई का स्टॉर्म वाटर लाइन भी काम थोड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला और भी काम चलेगा। तो ये तमाम 10-11 कामों की फेहरिस्त मैं आपके सामने रखा हूँ, और उसकी टोटल अगर आप करेंगे तो 209 करोड़ 35 लाख की लागत से ये पूरे काम इंशाअल्लाह ताला शुरू भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये काम ख़त्म भी होंगे, तकमील को पहुँचेंगे। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तरक्याती काम हल्क़े असम्बली चार मीनार में अंजाम दिए जा रहे हैं, और भी बहुत से काम करना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला उन कामों को भी हम लोग मंजूर करवाएंगे। मकसद एक ही है कि डेवलपमेंट के काम हो, तरक्याती काम हो, और आवाम की जो तकलीफ़ है उसको दूर किया जाए और आवाम को सहूलतें मिलती रहें। अभी आपने सुना हल्क़े असम्बली मलकपेट में मुतालिका रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब ने ये बताया कि इंशाअल्लाह ताला अकबर बाग के पास वहाँ पर एक IT टावर का क़रीब में इंशाअल्लाह ताला संग बुनियाद रखा जाएगा, और मुझे यकीन है कि उस IT टावर के काम के शुरू होने के बाद जो एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे इस शहर के इस हिस्से से जो नौजवान लड़के और लड़कियां हाईटेक सिटी को जाकर काम करती हैं, अगर IT टावर वहाँ पर जब तामीर हो जाएगा तो बहुत से सॉफ्टवेयर की कंपनीज उस IT टावर में आकर अपना काम शुरू करेंगे, और वो बड़ा ही बेहतरीन मुकाम है। सामने उसके मेट्रो स्टेशन भी है, सामने उसके मेट्रो स्टेशन भी है। तो इंशाअल्लाह ताला एक बड़े दो तीन टावर्स वहाँ पर आएंगे। ये मजलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। मजलिस आज भी हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रही है कि जो मेट्रो का काम जो पहले मंजूर हो चुका है, ये जुबली बस स्टैंड से लेकर दारुशफा ग्राउंड के सामने से लेकर वाल्टा होटल से लेकर फलकनुमा तक, उस काम को फौरन शुरू किया जाए। पिछले साल के बजट में ये काम मंजूर भी हुआ, मगर अफसोस की बात है कि हुकूमत की तरफ से ये काम नहीं शुरू किया गया। अब 2022-23 का बजट तेलंगाना का फरवरी में शुरू होगा। मजलिस इस बात का फिर से मुतालबा करती है, असम्बली में भी मजलिस के अरकान असम्बली ने इस बात का पुरजोर मुतालबा किया कि पुराने शहर के इस हिस्से में जो मेट्रो का काम फलकनुमा तक मंजूर हो चुका है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और याकूतपुरा और बहादुरपुरा में जो रोड वाइंडिंग के काम के सिलसिले में भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अनकरीब में वो काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि उस रोड वाइंडिंग के लिए जो प्रपोजल बनाया गया है करीब 200 से 250 करोड़ रुपये की ज़रूरत है हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा और याकूतपुरा में रोड वाइडनिंग के जो उन कामों को शुरू करने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप भी इसमें दुआ करिए कि ये जो तरक्याती काम कराने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मंसूबा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें हमको कामयाबी दे, ताकि आवाम को राहत मिल सके और आवाम को जो तकालीफ है उस तकालीफ को हम उसमें कमी लाई जा सके। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला अन क़रीब में चंद दिनों में माह रजब शुरू होगा, और फिर शाबान का महीना आएगा, और फिर इंशाअल्लाह ताला उसके बाद रमज़ान का मुबारक महीना आएगा। तो मेरी और हम तमाम की कोशिश होनी चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक की तैयारी के सिलसिले में माह रजब और शाबान की कदर करें, और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम तमाम को रमज़ान के मुबारक महीना हमको मिले, और हम उसके फ़यूज़ व बरक़ात से, उसके हर लम्हे से, वो मुबारक महीना है, नुज़ूल कुरान का महीना है, अल्लाह सुब्हानहू ताला हम तमाम को वो माह मुबारक अता करे। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि माह रजब में शब मेराज की रात, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया और अल्लाह सुब्हानहू ताला का दीदार किया, और उसी सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाओं को अपनी इमामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, और उसी सफ़र मेराज के बाद
ہم تمام پر مسلمانوں پر نماز فرض کر دی گئی۔ پھر اسی ماہ رجب میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آمد ہوئی، اور ہم تمام کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کی زندگی کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہوئی اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی تقریر کو اس دوسری جانب لے جانے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ماہ رجب میں ان دو تاریخوں کو یاد رکھیں کہ جس دن شیر خدا کی آمد ہوئی اس تاریخ کو یاد رکھیے، اور مجھ سے بہتر علماء کرام آپ کو بتائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں، شیر خدا کے بارے میں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں اللہ کا شعر آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کی زبان مبارک سے سنا کہ جب شیر خدا حضرت علی کی پیدائش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے آغوش میں اپنے گود میں لیا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے آغوش میں اپنے گود میں لیا تو حضرت علی نے اپنی آنکھ کھولی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ علی، میں نے جب تمہیں گود میں اٹھایا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نہیں دیکھتے، مگر تم نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت اس عمر میں بھی اس شعور کے اس مقام پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جب اپنی آنکھ کھولوں تو میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام سے حدیث شریف سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اس کی پہچان منافق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی عمر علماء کرام فرماتے ہیں کہ 8 سال تھی یا 7 یا 10 سال تھی۔ آپ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا امت کی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میرے چچا سے پوچھو کہ کیا تم دین کو قبول کرو گے۔ وہ جا کر اپنے والد سے پوچھتے ہیں ابو طالب سے، تو فرماتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم کریں گے تم اس کو قبول کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں یہ بھی آیا، علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ گھر میں آپ نے اہل قریش کو دعوت دی کھانے کی کہ آؤ تم دین کو قبول کرو، دین اسلام کو، میرے کام میں تعاون کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے۔ تو سب کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے کے بعد کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ابو جہل تھا، شعبہ تھا، تمام بڑے بڑے اہل قریش کے وہ لوگ تھے۔ تو علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا اور پڑھا کہ جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو آپ کی عمر ابھی 8-9 سال کی تھی، آپ اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر پکار کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھی بنوں گا۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ دین اسلام کی دعوت دو. تو علماء کرام نے بڑا خوب لکھا کہ شیر خدا نے مکے سے لے کر بدر تک، بدر سے لے کے خندق تک، خندق سے لے کے خیبر تک، اور خیبر سے لے کے حضرت علی نے کوفہ تک اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو گزارا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ عظمت علی کے بارے میں لکھا، کرم اللہ وجہ کے بارے میں، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو حضرت جبرائیل زمین پر آئے، ایک انسان کی شکل میں آ کر حضرت علی سے پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت جبرائیل جو انسان کی شکل میں تھے ان سے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جبرائیل کہاں ہے ابھی؟ حضرت علی آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھ کر کہا کہ یا تو تم جبرائیل ہو یا پھر میں ہوں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، آپ علی ہیں اور میں جبرائیل ہوں. عظمت علی کے بارے میں شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور بتوں کو مکے سے، حرم سے صاف کیا جا رہا تھا، ایک بہت بڑا بت حبل، اس کو کعبۃ اللہ پر رکھ دیا گیا تھا. دوسری روایت میں آیا کہ اونچے مقام پر رکھا گیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں علی، تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤ اور ان بتوں کو صاف کرو. جب شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک پر کھڑے ہو کر اس بتوں کو صاف کر رہے تھے تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ علی تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورے حجابات اٹھ گئے، میں جس طرف اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں وہ چیزیں میری ہاتھ کو لگ جاتی ہیں. اور پھر بعد میں جب حضرت علی کعبۃ اللہ کی زمین پر آئے، کھندے مبارک سے اتر کر حضرت علی مسکرا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کرم اللہ وجہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی اونچائی پر تھا، پورے حجابات اٹھ گئے تھے، اب زمین پہ آیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہیں اٹھانے والے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہیں زمین پہ لانے والے کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی 20 رمضان کو کوفہ میں ایک ظالم شیطان نے جب آپ پر حملہ کیا، حضرت علی نے جب یہ دیکھا اور آپ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لوگ پریشان تھے کہ یہ کون ہے جس پر حملہ ہوا، جسم سے خون بہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو علماء کرام نے لکھا، میں نے ان کی زبانوں سے سنا کہ ایک مرتبہ مکے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بیمار پڑ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا آخری وقت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں علی، تمہارا جب آخری وقت آئے گا تمہارے خون سے تمہاری داڑھی مبارک لال ہو جائے گی. اور جب کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کے وقت شیر خدا پر حملہ کیا اس شیطان نے، حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اپنے خون سے لال ہو گئی تھی. تو آپ نے پکار کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. روایتوں میں آیا کہ شہادت سے ایک دن پہلے بیت المال میں حضرت علی نے پورا مال غریبوں میں بانٹا اور وہیں پر
دو رکعت نفل نماز پڑھ کے شیر خدا نے دعا کی، یا اللہ میں نے غریبوں میں حقداروں میں ان مال کو پورا بانٹ دیا یا اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عظمت علی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آج بھی کوئی سچے دل کے ساتھ شیر خدا کا نام لے کر پکارتا ہے تو کمزور سے کمزور کے دل میں بھی اس کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات سے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے ہم کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو باطل طاقتوں کی طاقت کو دیکھ کر بزدلی کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم علی کے نام لیوا ہیں تو ان باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور نوجوانوں جو شیر خدا کا نام لیتے ہیں، سنو شیر خدا نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر سمندر ہے اور سمندر کے اندر ایک شراب کا قطرہ گرے گا اور سمندر سوکھ جائے گا، اور اس سوکھی ہوئی زمین پر اگر گھاس اٹھے گی اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھائے گا تو میں اس گھوڑے پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ یاد رکھو، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، تم کس زبان سے کس منہ سے شیر خدا کا نام لوگے؟ بلکہ جو لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، تم کس منہ سے کس زبان سے شیر خدا کا نام لوگے؟ تم کس زبان سے ان کا نام لوگے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، اپنی زبانوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن سنت پر عمل کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے، تبھی جا کر ہم کو کامیابی اور کامرانی ہمارے مقدر میں آئے گی۔ اگر ہم نفاق کی کیفیت میں رہیں گے تو یاد رکھیے اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا، اس کا فائدہ وہ باطل طاقتیں اٹھائیں گی جو ہم کو کمزور کر کے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہمتوں کو اور مضبوط کریے، نا امیدی کو اپنے قریب آنے مت دیجیے۔ آپ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب چیز کا دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر فیصلہ کرنے والا ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم شیر خدا کے نام لیوا ہیں، جس طرح شیر خدا نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو ہلایا، اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایک اونچا دروازہ تھا، کسی نے کہا 40 فٹ اونچا، 40 فٹ وڈ تھی، شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اس کو ہلایا اور جب اکھاڑ کر پھینکا تو 40 فٹ دور جا کر گرا۔ اللہ پر اٹوٹ یقین رکھو، اور ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کی آل اہل بیت کا واسطہ، تجھے شیر خدا کا واسطہ، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اس ملک میں جو چاروں طرف سے ہم کو دبانے کی اور ہمارے وجود کو مٹانے کی کوششیں وہ شیطانی طاقتیں کر رہے ہیں، پروردگار تجھے تیرے شیر خدا کا واسطہ ہمارے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھ یا اللہ۔ رب کریم انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلوں کو بلند رکھے گا، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو قرآن اور سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گا، شیر خدا سے محبت کرنا پڑے گا، خلفائے راشدین سے محبت کرنا پڑے گا، اور ان کی تعلیمات پر جب عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے نئی نئی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج سے تھوڑے دن پہلے جلسہ ہوا بہادر پورہ میں، کشن باغ پر جلسہ ہوا، تو میں نے اس جلسے میں
جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائٹر وین میں کانگریس کے بہت بڑے لیڈر کے بارے میں کہہ دیا تو پورے کانگریسیوں کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ ان کو سونا، ان کا بیٹھنا، ان کا آرام کرنا پورا برباد ہو گیا. ایسا وہ اسد الدین اویسی نے ایسا کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. یہ کانگریس کے اور یہ جو اپنے آپ کو سیکولر اور لبرل لوگ بولتے ہیں، ان کا ایک اصول ہے، تم سب کو بولنا، گاندھی پریوار کو نہیں بولنا. اور پھر دوسری طرف یہ سنگھ پریوار ہے، تم سب کو بولو، ہمارے موڈی کو مت بولو. یہ کیا ہے؟ تم لوگ آسمان سے ٹپکے کیا؟ اگر ہم بولے ہیں تو اتنا چیخیں مارے ہیں. بعض لوگ تو لکھے کہ اسد الدین اویسی صاحب آپ اتنا پڑھے ہوئے ہیں، اتنا وہ فلاں وہاں سے پڑھے، یہاں سے پڑھے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ ایسا بولنا. اب کیا میں تمہارے سے پوچھ کے سکپ رائٹنگ پہ بولوں؟ تم جو بولیں گے میں بولوں؟ تم کانگریس پارٹی کے دفتر کے تبلچی ہو گئے، گاؤ، تم کون روک رہا تم کو؟ مگر میری زبان تمہارے سوچ کے مطابق نہیں چلے گی. چلیے، میں تو ایک لائٹر وین میں کہا تو کسی کانگریسی نے کہا آپ کو زیب نہیں دیتا. ارے زیب دیتا نہیں دیتا میری جوتی پر. پہلے یہ بتاؤ کہ جموں میں جو آصفہ بچی کا ریپ ہوا تھا، اس کا قتل ہوا تھا، ان قاتلوں کی اور ریپ کرنے والوں کی تائید کرنے والا تمہارے نیتا کے ساتھ چل رہا ہے. بتاؤ پھر کیا ہے یہ؟ اس پر کوئی جواب دیں گے آپ؟ تو بولے نہیں، کوئی بھی آ سکتا. اچھا کوئی بھی آ سکتا ہے تو پھر آصفہ کیا کرو گے؟ آصفہ کا باپ بھی آئے گا اور اس قاتلوں کی تائید کرنے والا بھی آئے گا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قاتل کی تائید کرنے والوں کو اور ایک 8 سال کی بچی کے باپ کو بھی بلائیں گے؟ یہ کون سا آپ کا اصول ہے؟ یہ کون سی آپ کا طریقہ ہے؟ کہاں جا رہے آپ؟ مجھے گالی دو، فکر نہیں کچھ نہیں فرق پڑتا میرے کو. جتنی گالی دے سکتے دو، ڈکشنری میں جتنی گالی ہے خالی کر دو، کچھ فرق نہیں پڑے گا مجھے، کیونکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچائی ہے. پھر ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ وکی لیکس، آپ دیکھیے وکی لیکس 2009 میں جو بھی وکی لیکس آیا تھا اس میں کہا گیا، ان کے لیڈر نے کہا کہ بھارت میں ہندوتوا، شدت پسندی کا بہت بڑا چیلنج ہے. ارے جب آپ امریکہ کے ایمبیسیڈر کو یہ کہتے ہیں، آپ تو سرکار میں تھے نا، 10 سال آپ کی حکومت تھی، آپ نے کیا کیا اس ہندوتوا کی شدت پسندی کو روکنے کے لیے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے. ارے بھئی آپ کی کون سی سیٹنگ ہے ہم موڈی کے ساتھ بتا دو میرے کو. کون سی سیٹنگ ہے؟ جب آپ کب کہا تھا آپ نے؟ وکی لیکس میں کہا تھا 2009 میں. آپ بین کرنا تھا ان تمام آرگنائزیشن کو. آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے اکبر اویسی کو جیل میں ڈالا، آپ نے جگن موہن ریڈی کو جیل میں ڈالا، اور وہ جیل میں تھا تو میرے کو بھی جا کے بولو پرنب مکھرجی صدر جمہوریہ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، جگن تمہاری بات سنتا. آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ بھئی آخر آپ کا چکر کیا ہے؟ کون سا آپ ایسی سیٹنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں معلوم. عجیب و غریب معاملہ ہے. وہ کوئی کسی نے اچھا کہا مجھے کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. جو بھی کریں گے. آپ بتائیے کون سا کام آپ کر رہے ہیں اور آپ ہم پہ انگلی. جہاں کے الیکشن لڑتے ان کے لڑنے سے انہوں جیت جاتے ہیں. ارے کب تک بولیں گے بابو میں مرد نہیں میرا بھائی مرد؟ آپ کبھی دیکھیں کہ آپ میں کتنی کمزوری ہے. امتیاز جلیل صاحب مہاراشٹرا سے آتے ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ تھکن کے باوجود بھی امتیاز صاحب آج کے جلسے میں شرکت کیے. 15 سال کانگریس حکومت کی مہاراشٹرا میں. 15 سال وہاں پہ کانگریس آج کون سے تیسرے نمبر پہ ہے؟ چوتھے نمبر پر. چوتھے نمبر پر، نمبر 4. اب میں بولتا نہیں تو نمبر 2 ہے، بولتے ہم کو لکھ جا رہے ادھر ملا رہے. نمبر 4 ہے آپ، نمبر 4 ہے. اب وہاں پہ امتیاز جلیل کے پیچھے پڑ گئے. اے امتیاز تو کیا کر رہا ہے؟ کیا کرنا، ہمارا کام ہم کریں گے.
آپ 4 نمبر پہ آ گئے. گجرات میں ہم 13 سیٹ لڑے, کوئی بھی نہیں جیتے. نہیں, وہ حیدرآباد سے شیروانی آئی تھی, ہم کو پریشان کر دیا. ارے 13 لڑے, باقی سب چھوڑ دیے, لڑو جیتنا تھا. نہیں, ہر جگہ پر. یعنی آپ کے ساتھ جب ہم تھے 1998 سے, جب چندرا بابو نائیڈو متحدہ آندھرا پردیش میں بی جے پی کی تائید کیے, 98 سے لے کر 2012 تک ہم کانگریس کی تائید کرے. جب کیا دودھ کے دولے ہوئے تھے؟ تمہارے دولے بھائی تھے ہم. 2099 میں ممتاز خان صاحب ایم ایل اے تھے, راجشیکھر ریڈی اپوزیشن لیڈر تھے. پھر 2004 میں تلگو دیشم گئی, کانگریس آئی, سرکار بنی دلی میں. 2004 سے 2012 تک ہم سپورٹ کیے. 2008 میں نیوکلیئر ڈیل کی بات آئی, مجلس سپورٹ کی. اچھا, حد تو یہ ہے کہ اس وقت آندھرا پردیش کے اسمبلی میں کرن کمار ریڈی چیف منسٹر, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ان کی پارٹی لے کر آئی. ان کے پارٹی کے ایم ایل اے اپوز کرے, کون ساتھ دیے؟ مجلس ساتھ دی. ہم چھوڑے 2012 میں, کیونکہ حیدرآباد میں فساد ہو رہے تھے, چاقو مارا جا رہا تھا راتوں میں, حالات خراب تھے. مگر اب ہم کو بولتے نہیں آپ بی ٹیم, فلاں ٹیم. ارے بھائی ایک بات سن لو, میں پورے سیکولر پارٹی سے کہنا چاہ رہا ہوں, میں الیکشن ہماری جماعت لڑے گی. بھاڑ میں جائے تمہارا, تم ہارو جیتو, میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے کو ایک بات آپ بتا دیجئے, جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں, تمہارا کون سا سیکولرزم ہے میرے کو بتاؤ. تم آج مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہو, تم اپنے پارٹی کے مسلمانوں کا نام لینے سے ڈرتے ہو. اسد الدین اویسی تو دور کی بات, تمہارے بازو تمہارے پارٹی کا مسلمان کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہے, جس نے اپنی زندگی لگا دی تمہاری پارٹی میں. مثال کے طور پر بہار میں لالو کی پارٹی ہے, برسوں سے لالو کے ساتھ تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا جو امریکہ میں پڑھتا ہے وہ واپس آئے گا بہار کو, تو ان کے پارٹی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ بھارت کو واپس مت آؤ, یہاں پر کوئی مستقبل نہیں ہے. بولو, ان سے پوچھو کیوں کہا انہوں نے, آپ کی پارٹی کے ہیں, ان سے پوچھو. آپ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی ہے, اکھیلیش یادو, ملائم سنگھ یادو کی سیٹ اپنی پتنی ان کی جیت جاتی ہے, بیگم صاحبہ. اور کون ہار جاتے؟ اعظم خان ہار جاتے. یہ کیا ہے بھائی بتائیے, کیسے ہار جاتے اعظم خان رامپور سے اور آپ جیت جاتے ہیں مین پوری سے؟ ہم یہ سوال کرتے تو ان کو تکلیف ہو جاتی. آخر 186 سیٹ 2019 میں کانگریس اور بی جے پی لڑے, کتنی جیتی کانگریس؟ مجلس تھی نہیں وہاں پہ, 15 سیٹ. پوچھو کانگریسیوں سے, جب یہ چپتے ہوئے سوالات میں کرتا ہوں تو بولتے نہیں تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے. میں کیا الادین کا چراغ ہوں, جن ہوں تمہارے پیچھے آنے کو؟ وہ تمہارا جن تم کو ہرا رہا, میں جن بولا تو اس پہ اتنی تکلیف ہوئی ان کو. جن بولے, کیا بولوں اس کو, کیا بولوں بتاؤ آپ؟ نہیں کیوں بولے رہے بھائی, لائٹر وین میں بولا. تم اتنا اس کو, میں نے پورے سوشل میڈیا پہ میری تقریر کو اتنا چلائے کہ جو لوگ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیے. ماشاءاللہ, ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے. مانے جو کام آپ کا دوست نہیں کرتا یہ دشمن کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے. مانے ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ ان سے پوچھے جا کر یہ سیکولر پارٹی سے, بھائی آپ مسلمان کا نام کیوں نہیں لینا چاہتے؟ تو بولیں گے ارے نہیں بی جے پی سے لڑنا ہے. اچھا بی جے پی سے لڑیے, کون نہیں لڑو بول رہا آپ کو, لڑیے, لنگوٹ کسیے, لڑیے, ہم بھی لڑ رہے ہیں. نہیں مگر اگر ہم مسلمان کا نام لیں گے تو بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا. اچھا
कैसे फायदा होता भाई बताओ, कैसे फायदा होता बताओ। हम भी तो जानना चाह रहे कैसे फायदा होता। हमारा वोट तो चाहिए मुसलमानों का आपको, मगर हमारे साथ ठहराने के लिए हम आपके लायक नहीं हैं। वोट तो चाहिए मगर इज्जत नहीं देंगे। वोट तो चाहिए मगर मोहब्बत जबान से नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नहीं, डर है मोदी को फायदा हो जाएगा। और खुद कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जो मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर थे एंथनी ने कहा हालिया दिनों में कि अब हम ज्यादा मुसलमानों की ताईद में नहीं बोलना चाहिए, इसकी वजह से हमारी वजह से हारे आप। तो बोल दो कि भारत के मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमको। बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलते? आपका लीडर एंथनी एक बात कहता है, अब हम इस तरह का रवैया नहीं रख सकते। तो कौन सा रवैया रखेंगे आप? कौन सा रवैया रखेंगे आप? बताओ। यही तो झगड़ा है मेरा, यही तो हमारी कोशिश है कि भारत की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत है, ये वन वे ट्रैफिक की जमहूरियत नहीं है। अरे जब हर जात और बरादरी के लोगों को उनका लीडर उनका जीत कर आता है भारत की पार्लियामेंट में, हर छोटी छोटी बरादरी का उनका नेता पार्लियामेंट नजर आता है। किसका नजर नहीं आता? मुसलमानों का नहीं आता। बताओ कितने एमपी भारत की पार्लियामेंट में? 4 या 5%। दूसरे जो बरादरियां हैं उनकी आबादी के करीब करीब बराबर सब वहां पर नजर आते हैं आपको। अब जब हम ये बात करते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है। नहीं, ये क्यों बात कर रहे तुम? ये वक्त नहीं है, ये दौर नहीं है, अभी ये बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कब करेंगे? नहीं, पहले मोदी को देखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला अगर करना है तो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होता, जबर का मुकाबला जबर से नहीं होता, जहालत का मुकाबला जहालत से नहीं होता, अंधेरा का मुकाबला चिराग से होता है, खौफ का मुकाबला उम्मीद से होता है, डर का मुकाबला हिम्मत से होता है, और बीजेपी से मुकाबला आइडियोलॉजी पर होना चाहिए। मगर ये लोग नहीं मानते। कई मर्तबा जब प्लेन या एयरपोर्ट पे मैं बैठता हूं तो मेरे सामने आके हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, ओवैसी जी। मैं समझ जाता हूं उनकी जबान से। मैं बैठो, क्या चल रहा है? मैं नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, क्या चल रहा है? हमारा ही नाम ही चल रहा है हर जगह पे। बोले ये क्या बात है? मैं फिर ये क्या बात है? यही बात है। बोलना क्या चाह रहे? बोलो ना, क्या चल रहा है तो बोलो। नहीं, आपके जहन में क्या चल रहा है? मेरे जहन में अखलाक चल रहा है, मेरे जहन में पीलू खान चल रहा है, मेरे जहन में मेरे घरों के बुलडोजरों से तोड़ना चल रहा है, मेरे जहन में मेरे नौजवानों को यूएपीए में लगाकर जेल में डालकर 2-2 साल सड़ाया जा रहा है, वो चल रहा है। मेरे जहन में मेरे मस्जिदों को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है, वो चल रहा है। मेरे जहन में सियासी ताकत नहीं है हमारे पास, वो चल रहा है। मेरे जहन में नौजवानों के ख्वाब को कैसा पूरा किया जाए, वो चल रहा है। तो पलट के बोलते खाली यही इतना ही सोचते आप अपने लिए। मिला आप क्यों नहीं सोचते? आप तो अपनी जात के बारे में सोचते। मिला बताओ आप कौन सी बरादरी से हैं? अरे ये क्या पूछ रहे? मतलब बोलो कौन सी बरादरी से? मैं तो कह रहा हूं ना, मैं हूं जो भी हूं, हम ये हैं। मिला आपके ये पूरे मुल्क में आपके हैं। मिला मेरा कहां है बताओ? बोले ये तेरा और मेरा क्या है? मिला तुम्हारा होगा तो तुम्हारा और मेरा होगा तो मेरा कुछ नहीं। इनको ये बात पसंद नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को आप, कि भारत का मुसलमान की कोई सियासी लीडरशिप बने, मैं खुल के कह रहा हूं आपसे। मैं कभी इस दुनिया से जाऊंगा एक ना एक दिन, मगर तुम याद रखना मेरी इस बात को, जहां तक अल्लाह मेरी आवाज को पहुंचाएगा। कोई सियासी पार्टी नहीं चाहती कि भारत के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की सियासी क़ियादत बने। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके गुलामी करें, ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए कालीन बिछाएं, दरी बिछाएं, जिंदाबाद के नारे लगाएं, और ये नेता के लिए खव्वाली का प्रोग्राम करे, मुशायरे का प्रोग्राम कर दे। ईद के दिन आए तो बोले सर जरा आ जाइए ना शीर खुरमा खाने के लिए। ये चाहते हैं।
مجلس کیا چاہتی ہے, امتیاز جلیل کیا چاہتا ہے, اسد الدین اویسی, ممتاز خان, احمد پاشا قادری, بلالہ, جعفر حسین میراد, ریاض الافندی, مجلس کا ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے ہو تو میں بھی وہاں تک پہنچنا چاہوں گا. تم اگر آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ رہے تو میں زمین پر نہیں بیٹھوں گا, میرے بھی خواب ہیں. تم اگر کرسی پر بیٹھے ہو تو میں بھی تمہارے سامنے کرسی پر بیٹھ کر اپنے مقدر کے فیصلے کرنا چاہوں گا. 70 سال سے تم ہم کو دھوکہ دی, ہمارا ووٹ لیے, تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ذلت, رسوائی, بربادی, مسجد کی شہادت, ماب لنچنگ, لو جہاد, یہی تو ملا ہم کو. یہ جھگڑا ہے میرے عزیز دوستو, یہ جدوجہد مجلس اتحاد اور مسلمین کی. ان کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ نہیں آپ نہیں بات کرنا. آپ لکھ لو میری اس بات کو, کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک آزاد آپ کی قیادت پیدا ہو جائے, مسلمانوں کی, دلتوں کی, آدی واسیوں کی. بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی غریب ہیں ان کی بھی لیڈرشپ کو برداشت نہیں کرتے. یہ سب کے سب اعلیٰ ذات کے لوگ یہ بولیں گے نہیں نہیں ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, یہ لوگ اگر بی جے پی سے, آر ایس ایس سے مقابلہ کرنا چاہیں گے تو ایسا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو مسلمانوں کا اگر ساتھ دینا ہے, ساتھ لینا ہے, تو آپ یہ سوچ کر مت چلیے انہیں کہاں جائیں گا, ہم کو ہی ووٹ ڈالیں گا. نہیں, ہم کو ہی ووٹ ڈالنے کی بات یہ غرور اور تکبر کی بات ہے. اگر آپ کو میرا ووٹ چاہیے تو پھر آپ کو بات کرنا پڑے گا میری تکلیف کے بارے میں, میرے انصاف کے بارے میں بات کرنا پڑے گا. جب آپ دیگر ابنائے وطن کی بات کرتے ہیں تو ہم کو کیوں دور کیا جاتا ہے اس سے, کیوں ہم کو دور کیا جاتا ہے اس سے؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں آیا کہ بی بی سی کا ایک انٹرویو, ایک پروگرام ہے جو گجرات کے فسادات کے اوپر بی بی سی نے, وہ ان کا انٹرویو ہے. اس وقت کے گجرات کے مکھیہ منتری, وزیر اعلیٰ جو اب دیش کے وزیر اعظم اور پردھان منتری ہیں, تو مودی سرکار نے اس بی بی سی کے انٹرویو کو انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے تحت انڈیا میں, بھارت میں, یوٹیوب پر, ٹویٹر پر اس کو بین لگا دیا, اس کو بین لگا دیا. چلیے اب ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, گجرات میں آپ نہیں تھے مکھیہ منتری, نہیں تھے, مودی نہیں تھے, کوئی آیا تھا مارس سے, سیٹرن سے آیا تھا, کوئی پلانٹ سے آیا ہوگا کیا, ہم آپ نہیں تھے, آ کے مار کے چلا گیا. بلقیس بانو کا ریپ آپ کی سرکار نہیں تھی, کوئی اور تھا. اور پھر وہاں پر وہ جو کانگریس کے ایکس ایم پی ہیں راجیہ سبھا کے, جن کی جسم کے 6 ٹکڑے کر کے ان کو جلا دیا گیا, جس کے پاس کانگریس کا ایک نیتا جا کر نہیں ملا, ان کو بھی نہیں مارے. وہ آسمان سے لوگ آئے تھے, آ کے اسپیس شپ میں بیٹھ کے راکٹ میں چلے گئے. آپ کی ذمہ, آپ نہیں تھے, آپ تھے ہی نہیں. مرنے والے جو بھی تھے انہوں سے اسپیس سے آئے, اترے, ٹھک 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 کام کرے, بیٹھے, نکل گئے. آپ نہیں تھے, چلیے مان لیا آپ نہیں تھے. اور آپ نے, بی جے پی نے اس کا وہ پروگرام کو بین کر دیا. بین کرا نا, پڑھے نا نیوز, آپ لوگ پڑھتے نا, بی بی سی کا, بولے نہیں دکھانا. نریندر مودی کے بارے میں دکھا رہے آپ, غلط ہے, ہم اجازت نہیں دیں گے. ہم اس کو بین لگا دیے. میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور بی جے پی کے نیتاؤں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, چلیے گجرات میں آپ نے بی بی سی کا انٹرویو بند کر دیا. مہاتما گاندھی کے قاتل گوڈسے کے بارے میں نریندر مودی کی رائے کیا ہے؟ گوڈسے کے بارے میں کیا رائے ہے بتائیے ہم کو. قاتل ہے نا گاندھی کا, مانتے نا آپ لوگ, یہ آپ بھی اتنا ڈاؤٹ میں آ گئے, مانتے نا انہوں گاندھی کو گولی مارے, کب مارے؟ 30 جنوری کو. اب آ رہی 30 جنوری, وہ کانگریس کے نیتا بولے 26 جنوری کو مار دیے کہتے. کیا بات ہے پیارے,
हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है, नहीं मालूम। उन्होंने बोले अच्छा मैं पढ़ा 26, ठीक है हो पढ़े होंगे क्या मालूम। बहरहाल 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया ना, तो भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन हुआ? आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो? पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है। और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले, उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा। तो भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी को दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन, और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। आप तो बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलेंगे नहीं मालूम ना, टैक्स भी माफ हो जाए। अच्छा आप मैटनी शो देखने के कायल नजर आ रहे मेरे को। बहरहाल पिक्चर के ऊपर बैन करेंगी नहीं करेंगी, हम बीजेपी से चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप गोडसे के पिक्चर पर बंद कराओ। चलो, नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं है, कोई बड़ा नहीं हो सकता, गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना। वो एक मैं पिक्चर नहीं देखता हूं, मुझे पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। 2 घंटे बैठ के देखते, उसको कौन देखते जी। अब यहां बैठ के देख रहे, सुन रहे, देखो आप भड़काओ भाषण को, कुछ इल्म लेके जा रहे हैं यहां से आप। वो एक पिक्चर ने वो रंग कहते क्या है, कपड़े का रंग, बैन। अरे वो छोड़ो, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है। क्या बीजेपी आरएसएस उस पिक्चर को बैन करेगी नहीं करेगी? 2013 में भिंडरानवाला पर एक पिक्चर बनी थी, बैन लग गया, तो गोडसे पर पिक्चर कैसा बना रहे हैं लोग? मोदी के बारे में गलत दिखाए तो बैन, इंडिया में बैन बैन, और गांधी को मारने वाला जो गांधी को गोली मारा उस पर कोई बैन बैन नहीं। क्यों भाई, गोडसे आपका क्या लगता है? गोडसे से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कब तक जबान पे गांधी, दिल में गोडसे की मोहब्बत चलेगी? गोडसे पर जो पिक्चर बन रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर कट स्टैंड लेकर कहना पड़ेगा कि गोडसे की पिक्चर पर बैन लगेगा और कोई थिएटर में रिलीज नहीं होगी गोडसे की पिक्चर। जब यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के बारे में दिखाया जाता, गुजरात के बारे में, आप नहीं थे, हम तो बोलना आसमान से आए, मारे, चले गए, मगर यूट्यूब पे आपके बारे में कोई नहीं दिखाना। गोडसे के बारे में पिक्चर बनेगी तो कैसा भारत बना रहे हैं आप? हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से। और G20 के दिल्ली में पोस्टर लगे हुए अंग्रेजी में, G20 इन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, माने जमहूरियत की मां के देश में G20 हो रहा है और यूट्यूब पे बैन लग रहा है। वाह, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है, मगर मोदी के खिलाफ कोई यूट्यूब में बीबीसी का प्रोग्राम बैन बैन बैन, और गोडसे की तारीफ में ढाई ढाई ढाई। ये कौन सी मोहब्बत है? अच्छा आप जाइए, आप जानते गोडसे कौन था? अब आप सुनो, उसका ऑपरेशन करेंगे आज। अच्छा और एक चीज बीजेपी वाले बता दो, आरएसएस वाले, ये गोडसे और सावरकर में कितनी मोहब्बत थी? गोडसे और सावरकर में बहुत मोहब्बत थी, बहुत बहुत मोहब्बत थी, समझे नहीं समझे? अलग मोहब्बत थी। देवदास पारो की मोहब्बत थी, रोमियो जूलियट की मोहब्बत थी नहीं थी? बोलो नहीं थी, ओके आई विल टेक इट बैक। मगर आप बताओ ना, अच्छा ये बोलो
کیا ان کے ایک ایم پی نے گوڈسے کی تعریف نہیں کی؟ نہیں کی، تعریف کی ایم پی نے. بڑی محبت تھی گوڈسے کو ساورکر کے ساتھ، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھو، ایک کتاب میں پڑھا تھا، اس کو آپ بھی پڑھو. گوڈسے اپنا جب اس پہ سزا ہوئی تو کورٹ میں اپنا بیان دیا سزا سے پہلے کہ میں کیوں گاندھی کو مارا. 30 جنوری کو گاندھی کے قتل کا دن ہے. ہم کو یاد رکھنا ہے، گاندھی کو ہم بابا قوم کہتے ہیں، فادر آف دی نیشن. اب گوڈسے نے اپنی تقریر میں کیا کہا تھا، اب آپ سنو. وہ یہ بولتا ہے کہ گاندھی کی تعلیمات سے جو بھارت کو آزادی ملی ہم اس کو کھو دیں گے. یہ گوڈسے کی سوچ ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ گاندھی جو ہے، جو بھوک ہڑتال کرتے تھے، اس سے وہ بھوک ہڑتال اس لیے کرتے تھے گاندھی کہ اس وقت ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد کو مضبوط کیا جائے. دلی میں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے. اس درگاہ پر حملہ ہوا تھا تو گاندھی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر گئے اور بھوک ہڑتال پر بیٹھے. بعد میں ہندو، سکھ، سب مسلمان آ کے بولے کہ گاندھی اب ہم نہیں لڑیں گے. یہ گوڈسے کہتا ہے. اور وہی یہ گوڈسے بھی بولتا ہے کہ یہ ہندوؤں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کے ظلم سے اگر آزاد کرنا ہے تو گاندھی کو ختم کرنا ضروری. گاندھی کو ختم کیے. یہ کتاب میں لکھا، وائی آئی اساسینیٹڈ گاندھی. ورنہ کل صبح سے ماشاءاللہ سے شروع ہو جائیں گے ٹی وی پر. ہمارے جو دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، وہ اسی کو زیب نہیں دیتا تھا. ابے تو کون ہے زیب نے بات کرنے والا؟ سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اور اچھا گوڈسے کیا لکھے؟ گوڈسے اس کتاب میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. گوڈسے اپنے ماں باپ کو خط لکھتے ہیں اور خط میں لکھتے ہیں کہ میں گیتا اور مہابھارتا میں اگزامپل دیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں گاندھی کے قتل کو. ہر دہشت گرد ایسی کرتا. اسامہ بن لادن ہے، لشکر طیبہ ہے، قرآن کی آیاتوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے. گوڈسے بھی ایسی کیا، مگر بولتے نہیں ہیں گوڈسے کا یہ. اچھا گوڈسے کیا بولا کہ جب میرے کو پھانسی دی جائے گی، میری استھیوں کو، میرے راکھ کو سندھو ریور میں ڈالنا، کیونکہ اس سندھو ریور میں گاندھی کی استھیاں نہیں ڈالی گئی تھی. اتنی نفرت تھی گوڈسے کو گاندھی سے. اور وہ بولتا تھا کہ سندھو صاف ہے کیونکہ گاندھی کی استھیاں یا ان کے جو ہڈیاں تھے اس میں نہیں آئی تھی. اور پھر گوڈسے نے کیا کہا تھا، جس دن گوڈسے کو پھانسی دی جا رہی تھی تو ناتھو رام اور آپٹے، ان دونوں کو پھانسی ہوئی. وہ لوگ کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ اکھنڈ بھارت امر رہے اور وندے ماترم کا نعرہ لگا رہے تھے. اور پھر وہ ایک ترانہ گائے. کیا تھا ترانہ؟ نمستے سدا وٹسلے. اب ہم آر ایس ایس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ نمستے سدا وٹسلے آپ کے پاس صبح میں جو لکڑیاں پھراتے، آپ 90 سال چڈی پہنے اب پینٹ پہن کے پھرا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بولو ہم کو. میں کوسچن کر رہا ہوں، بولو آپ. اور کورٹ میں بھی کورٹ سے کسی بھی قسم سے شرمندہ نہیں تھا گاندھی کے قتل کے لیے. کسی بھی قسم سے رتی برابر بھی اس کو کوئی شکوہ نہیں تھا کہ اس نے گاندھی کو مارا. اور اس نے کہا کہ یہ میری مورل ڈیوٹی تھی، مذہبی ڈیوٹی تھی کہ میں نے گاندھی کو مارنا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کی مثال ہے. ہم 30 جنوری سے پہلے بھارت کے پردھان منتری سے، نریندر مودی سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گوڈسے پر جو پکچر بنائی جا رہی ہے آپ بین لگا دو. جس قانون کے تحت آپ کے بارے میں جو بی بی سی نے بین کیا، اس گوڈسے کی پکچر پر بین. کوئی تھیٹر میں کوئی پکچر نہیں بننی چاہیے. کیا کوئی ٹیررسٹ کو گلوریفائی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی گاندھی کے مارنے والے کو ہیرو بنا کر پیش کریں گے آپ؟ بتائیے آپ، یہ بی جے پی خاموش کیوں ہے اس پکچر کے بارے میں؟ تو بولیں گے نہیں، فریڈم آف ایکسپریشن.
اظہار حق کی آزادی، اگر اظہار حق کی آزادی وہاں پر کیوں ختم ہو جاتی؟ سب پہ لے کے آؤ نا، اپنے آپ پہ لے کے آؤ. نہیں ہوتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہمارے ملک میں یہاں پر ایک اور چل رہا ہے، ابھی میں دیکھا ہوں کہ مودی سرکار سپریم کورٹ ججز کا اپائنٹمنٹ میں نام بھیجائی تو 2 ججز کا نام انہوں ایکسپٹ ہی نہیں کرے. کیوں ایکسپٹ نہیں کرے؟ ایک مدراس ہائی کورٹ میں ایک نام بھیجائے کہ ان کو ہائی کورٹ کا جج بناؤ، تو مودی سرکار یہ بولتی ان کے نام سے ہم متفق نہیں ہیں، اتفاق نہیں کرتے، اس لیے کہ جس صاحب کو جج کا سپریم کورٹ نے بھیجایا کہ بھئی ان کو جج بناؤ، تو گورنمنٹ لکھ کے بھیجاتی کہ یہ وہ صاحب ہیں جو فیس بک پر مودی کے خلاف لکھے، اس لیے ہم ان کو جج نہیں بنائیں گے، ہم قبول نہیں کرتے ان کو. کہاں کے؟ چنئی کے مدراس ہائی کورٹ کے. اور پھر سپریم کورٹ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر کوئی پرائم منسٹر کے خلاف کوئی مضمون شیئر کرتا ہے، اس کی بنیاد پر آپ اس کو جج شپ سے ڈینائی نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے جواب میں کہا، انہوں نے پیپر میں میڈیا میں دے دیا. اور ایک جج صاحب کو، مانے ایک وکیل کو، جو بھی تھے، ان کو جج نہیں بنایا، بی جے پی نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے CAA قانون کے خلاف سوشل میڈیا پہ لکھا. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے، حیرت تو نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی مہیلا مورچہ کے ایک لیڈر ہے، اور انہوں اپنے ٹویٹر یا جو بھی ہے، انہوں اپنے چوکیدار لکھی اپنے نام کے ساتھ، اور وہ بی جے پی مہیلا مورچہ کی ہیں. انہوں نے عیسائیوں کے مذہب تبدیلی پر جھوٹ لکھا، ان کو جج کے لیے قبول کر لیے مودی جی، ان کو. اب آپ بتائیے پھر کیا ہو رہا ہے؟ جوڈیشری ہمارے ملک میں سمویدھان اور آئین کے لحاظ سے آزاد رہنا چاہیے. اب جب آپ اس طرح کے لوگوں کو جج نہیں بننے دے رہے اور ایسے لوگوں کو آپ جج کو بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ خود فیصلہ کر لے، عوام فیصلہ کر لے. میرا ماننا یہ ہے کہ عدلیہ انصاف کرتا ہے، عدلیہ آزاد ہے بھارت کے آئین کے مطابق. تھیوری آف سپریشن آف پاورز میں ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ ہے، لیجسلیچر انڈیپینڈنٹ ہے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ. مگر یہاں پر دیش کی بی جے پی کی سرکار کچھ اور کر رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کرناٹکا میں الیکشن ہو رہے، تو کرناٹکا میں بی جے پی کا ایک لیڈر ہے، اس کا نام نلین کتیل ہے. انہوں کیا بول رہے؟ روڈ، ڈرینیج، پانی کچھ مت بات کرو، خالی لفظ جہاد، لفظ جہاد. کہیں کا لفظ جہاد ہے؟ اندور میں ابھی آ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا، مدھیہ پردیش اندور میں 24 سال کی ایک ہندو بچی نے اپنی برتھ ڈے پارٹی میں چند مسلمانوں کو بلایا، بجرنگ دل گھس گئی وہاں پہ. نہیں، مذہب تبدیل ہو رہا یہاں پر. ابے برتھ ڈے پارٹی میں بلائے، بچی بالغ ہے، بچے بالغ ہے، بیٹھ کے برتھ ڈے پارٹی کر رہے ہیں. نہیں، مذہب تبدیل ہو رہا. پولیس اٹھا کے لے کر گئی ان کو. بچی کو بولے، بچی بولی میں کمپلین نہیں کرتی، ہماری برتھ ڈے پارٹی ہے، برتھ ڈے پارٹی ہے. یعنی کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، بلڈوزر لگا کے توڑ دیا جاتا ہے. اور پھر یہ بی جے پی کا کرناٹکا کا ان کا صدر یہ کہہ رہا ہے. اچھا، پھر امت شاہ کرناٹکا گئے اور جا کر بولے کہ مودی نے رام مندر بنایا، اور بعض لوگ ٹیپو سلطان کی تائید کرتے. امت شاہ صاحب سنو، ٹیپو سلطان کی تائید کیوں کرتے ہم؟ کیونکہ جب بھارت کی نئی آئین کی کتاب لکھی گئی، بابا صاحب امبیڈکر نے آئین بنایا، نہرو تھے، سردار پٹیل تھے. کون کون تھے؟ نہرو تھے، سردار پٹیل تھے، شیاما پرساد مکھرجی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، راجندر پرساد تھے. ان تمام بڑے بڑے لیڈرز کی موجودگی میں رفیع احمد قدوائی تھے. ان تمام کی موجودگی میں جب پہلا کانسٹیٹیوشن کی کتاب بنی، اس میں ان تمام لوگوں کی فوٹوز ہے. رام سیتا کی ہے، گرو نانک کی ہے، بدھا کی ہے، مہاویر کی ہے، جھانسی کی رانی کی ہے، بادشاہ اکبر کی ہے، اور ٹیپو سلطان کی بھی ہے. اس میں جنہوں نے ملک کے آئین پر پہلی کتاب پر سائن کیا، اس میں ٹیپو کی فوٹو ہے. اور ٹیپو کی ہم تائید کیوں کرتے؟ ٹیپو غدار نہیں تھا، ٹیپو وفادار تھا.
टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा, और टीपू शहीद हो गया। अपने हाथ में तलवार थी टीपू की। और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं। टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है। अरे फिर कौन वफादार है बताओ? और फिर ये सेकुलर पार्टियों को आप पूछो, भाई आपको क्या बोलना है इसके ऊपर? कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मुसलमानों का वोट तो होना, मगर बोलते क्यों नहीं? अरे नहीं, समझो इसी साहब, मोदी को फायदा होता। अरे मोदी को फायदा तुम्हारी नाअहली से हो रहा है। मोदी को फायदा तुम्हारे सही काम करने के तरीके से नहीं करने से हो रहा है। आज चीन हमारी जमीन पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर छुप कर बैठा है, खुलकर बैठा है, मगर मोदी जी का 56 इंच के सीने में उनकी जबान पर चीन नहीं आता। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि डेमचाक और डेपसांग में चीन बैठा हुआ है। चीन बैठा हुआ है और ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि हमारे मुल्क को खतरा पैदा हो सकता है। लद्दाख से हमारे जो जानवर इस सर्दी के मौसम में ऊपर ले जाकर जानवर को घास खिलाते थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चीन 8 गांवों पर कब्जा कर चुका है, 10 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। मगर मोदी जी की सरकार यूट्यूब को बैन और चीन को हाय हेलो कर रहे हैं। ट्रेड इंबैलेंस है चीन के साथ। इतना बड़ा इंपोर्ट चीन से हो रहा है। फिर कौन सी मोहब्बत है ये कौन सा राष्ट्रवाद है? अब आप ये सेकुलर पार्टी को बोलो या बीजेपी को, नहीं तुम्हारे पास कहां से आई इंफॉर्मेशन? ये तुम्हारे को कौन बोले? कैसे तुम्हारे को मालूम हुआ? अरे कैसे मालूम हुआ? बोलते अल्लाह दिमाग दिया, पढ़े तो सब मालूम होता। तुम लोग ट्यूबलाइट है, थम्स अप है, तुमको कुछ नहीं मालूम। सैटेलाइट के इमेजेस हैं, बता रहे हैं कि चीन घुस के बैठा है डेमचाक और डेपसांग में। और वजीर आजम ने कहा था 2 साल पहले, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अब आ रहे फरवरी में आ रहे, सुना, वेलकम, प्राइम मिनिस्टर कहीं भी आ सकते। अब जैसे आएंगे ना, हम पे इशारा करेंगे, यहां पर अनाप शनाप लोग बोलते हैं हमारे बारे में, और केसीआर उनसे डरते हैं। वजीर आजम साहब, ना केसीआर हमसे डरता, ना हम उनसे डरते, ना आपसे डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। हम सच्चाई को बयान कर रहे। मगर बीजेपी कुछ भी हो जाओ, तेलंगाना में जैसा आते ओवैसी के बारे में बोलो, मंजलिस के बारे में बोलो। अरे कब तक डर दिखाएंगे? तेलंगाना का हमारा हिंदू भाई, बैकवर्ड क्लास का भाई, दलित क्लास का भाई सब जान चुका है कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ नहीं, मजलिस फिरका परस्ती के खिलाफ थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। कि दारुस्सलाम में जब हम बैठते हैं तो क्या पूछते हैं कि तुम्हारा मजहब कौन सा है? हर कोई आता हमसे काम करा के जाता है, हर कोई आता हमसे काम करा के जाता। हम एक फोन करते, बात करते, काम हो ना हो हमारे हाथ में नहीं है। मगर कोई दारुस्सलाम की सीढ़ी चढ़ के आया तो हमारा जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है कि ये हम पर भरोसा करता है, हम पर एतमाद है, यहां पर आया है, हम इसका काम कराने की कोशिश करेंगे। मगर बीजेपी के दफ्तर में क्या है? लव जिहाद, लव जिहाद। यानी हर जगह आप देख लो लव जिहाद। अरे कौन सा लव जिहाद है भाई? और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूं, ये क्या है? जायदाद के झगड़े में भाई को मारते, जायदाद के झगड़े में भाई को मारते। तुम क्या लेके जाते जमीन को खबर में? वही जमीन जिसका तुम हिस्सा मार रहे हो, हशर के मैदान में तुम्हारे गले में शोले का एक आग बनकर रहेगी। हक मत मारो, हकदार को हक दे दो भाई बहन का।
قتل کر دیے. کچھ ہوا کہ چاقو نکال کے. اور پولیس بھی کیا کر رہی نہیں معلوم. پولیس کو ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے جو آئے دن یہ چاقو تلوار نکال رہے ہیں. بلکہ میں کمشنر آف پولیس سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ایک اسپیشل ونگ بنائیے کہ جہاں کہیں بھی جو کوئی چاقو نکال کر کسی کو ڈراتا یا مارتا ہے, وہ اسپیشل ونگ کا کام ہونا کہ اس کی بیل نہیں ہونا, اس کو سزا ملنا, کیس چلائے پچڑنا اس کے. ایک تماشا بنا کے رکھ دیے. کچھ ہوا کیا میں, ارے تو کون ہے, کون رے بھائی, تو ترمچی ہوں گا, بالخا ہوں گا, کدھر کا ہوں گا, مگر ہر کوئی بنا ہوا ہے میرے جائے ان کو گولی, ان کو چاقو ماریں گے, ان کو یہ کریں گے. کیا رسوائی ہے یہ. گھر توڑ دیے جا رہے ہیں. مدھیہ پردیش میں ایک مسلمان بچہ اپنے کلاس میٹ سے بات کیا, کالج کی بچی سے, روڈ پہ پیٹے اس کو, روڈ پہ مار رہے اس کو. تم کو نہیں دکھ رہا وہ گھریں توڑے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں دکھ رہا وہ گلبرگہ کے ریلوے اسٹیشن کا رنگ مٹا دیا گیا, آپ کو نہیں دکھ رہا. کیا تم آفت تمہارے گھر پہ آ کے دستک دے گی جب تم جاگو گے؟ ارے نہیں, متحد ہو جاؤ. ارے جب آفت تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے گی, جب دیر ہو جائے گی, یاد رکھو میری اس بات کو. میں پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں حالات کیا ہیں, اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ متحد نہیں ہے. کوئی اس کو یہ مسلک میں, کوئی وہی مسلک میں, کوئی ان کے پیچھے, کوئی ان کے پیچھے. پھر کیا ہوگا؟ دشمن تو آپ کو ایک سمجھ رہا ہے, یاد رکھو. دشمن تو آپ کو ایک ہی سمجھ رہا ہے, مگر آپ اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھ رہے. میں ان کے پیچھے, میں ان کے پیچھے, ارے وہ تمہارے پیچھے لگا ہے. یہ جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں, وہ آپ کی تہذیب کو, آپ کے تمدن کو, آپ کے وجود کو, اس ملک کے سنویدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ تمام صدون گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کریے, اور پہلے سے زیادہ جب الیکشن ہوگا پولنگ کریے. پولنگ کریے. کیوں نہیں کرتے پولنگ؟ ارے یہاں پہ ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے. اچھے بھائی اب ہے نا میاں, 8 بجے 10 بجے کب نکلیں گے میرے بھائی؟ اب پارلیمنٹ کا الیکشن رمضان میں آیا تو ارے رمضان میں آ گیا میاں, میں سحری کر کے فجر کو گول کر کے سو جاتا ہوں, کیسا ووٹ ڈالوں گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان حالات کا سامنا ہم کو متحدہ طور پر کرنا ہے. یقیناً تلنگانہ میں بی جے پی کے بڑھتے قدموں کو ہم روکیں گے. ارے بی جے پی کے لوگوں کو ہم بولنا چاہ رہے ہیں, یہ بات کرے کہ مجلس مت پکارو. تمہاری اولاد کو تم تربیت دو, ذرا تمہارے بچوں کو سکھاؤ کسی کو تھپڑ نہیں مارنا. انہوں تھپڑ مار رہے, انہوں آ کے ہمارے کو مجلس ایسا کری, پاتا بستی. ارے پاتا بستی میں آ کے دیکھ کیا نہیں ہو رہا یہاں پر, کیا نہیں ہو رہا یہاں پر. نہیں وہ ایسا, وہ ایسا, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا یہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو تو بنا دیے. وزیر اعظم صاحب نامپلی کا کیا ہوگا؟ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کا کیا ہوگا؟ اس کا بھی تو کرنا چاہیے نا آپ کو. کچھ تو کریے. بے روزگاری آسمانوں کو چھو رہی ہے, مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, مگر دیش میں کیا کر دی بی جے پی؟ چھو لگا کے چھوڑ دی. لڑو ہندو مسلم, لڑو. اس کے نام پہ, کبھی اس کے نام پہ, کبھی گائے کے نام پہ, کبھی لف جہاد کے نام پہ. میں آج آپ سے کھل کر ہر چیز کو بیان کیا ہوں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیکولر پارٹیز بھارت کے اقلیتوں کو, دلتوں کو, آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو بھرنے دیں گے؟ نہیں دیں گے. ڈرا کے انہوں بھی رکھتے, ڈرا کے انہوں بھی رکھنا چاہ رہے. ایک مرتبہ اس ڈر کی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا ہم کو. ایک مرتبہ ہم کو ڈر کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے مقدر کے فیصلے ہم کو خود کرنا پڑے گا. مجھے بہت سامنا کرنا پڑتا ان لوگوں کے جملوں کا, ان کے تانوں کا, ان کی گالیوں کا, مگر میں تیار ہوں ان تمام چیزوں کو سننے کے لیے. مگر میں ہرگز اس بات کو تیار نہیں ہوں کہ میں تم سے کمتر ہوں. میں تمہارے برابر تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. تم مجھے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. میں تمہارے دیے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر زندگی نہیں گزاروں گا. میں اب میرا حق چاہتا ہوں. جس طرح تم عزت کی زندگی گزارتے ہو, مجھے بھی عزت کی زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے.
ڈرا کر زندگی نہیں گزار سکتے ہم نوجوانوں. آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہ مستقبل کی لڑائی جو مجلس آج لڑ رہی ہے، آپ کے مستقبل کو اچھا رکھنے کی لڑائی ہے. میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے میں شرکت کیے، اس کو کامیاب کیے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.